حکومت پاکستان نے پاکستان کے 3 اہم ایئرپورٹس کے آپریشنز ایک خاص مدت کے لیے سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہی ماڈل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے جو دنیا بھر میں رائج ہے۔ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ لندن ہیتھرو، لندن کا گیٹوک، چارلس ڈی گال پیرس، فرینکفرٹ جرمنی میں، ایمسٹرڈم میں، یورپ اور برازیل کے بڑے ہوائی اڈے، جوہانسبرگ کا ہوائی اڈہ، انڈیا میں دلی، ممبئی، حیدرآباد، دکن، اسی طرح مدینہ منورہ کا ہوائی اڈہ، یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد ایئرپورٹس اور آسٹریلیا کے میگا ہوائی اڈے، اور ترکی میں جو استنبول کا مین ایئرپورٹ ہے، یہ سب آؤٹ سورسڈ ہیں اور ان کے آپریشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل آپریٹرز اس کو رن کر رہے ہیں، ساتھ وہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں پہ لائے ہیں اور یہی وجہ کہ بیسٹ پرفارمنس ہے، کیونکہ اس میں اب ایکسپرٹیز بہت ایڈوانس کر چکی ہیں دنیا کے اندر۔ تو ہم دنیا کے اسی ماڈل کو یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کئی سال پہلے، دہائیاں پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ کام نہیں ہوا۔ ہم اس کو بالکل وار فٹنگ پہ ہم نے شروع کیا ہے۔ IFC انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن ورلڈ بینک کا ذیلی ادارہ ہے جس نے درجنوں ایئرپورٹ جو ہیں ان کی کنسلٹنسی کی ہے، دنیا میں مانا ہوا مستند ادارہ ہے، وہ اس کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گا اور ہمیں کنسلٹنسی کی سروسز انہوں نے پرووائڈ کی ہیں، ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ تمام متعلقہ وزارتیں آن بورڈ ہیں اور ہم مل کر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اتھارٹی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کوئی نجکاری نہیں ہوگی، کوئی نجکاری مین پرائیویٹائزیشن، 1 انچ بھی بیچا نہیں جا رہا۔ میں واضح طور پہ بتا دوں، یہ زہریلا پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں وہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے کے چکر میں۔ ہماری خیر ہے، ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ہوائی اڈوں کا جو حال ہے آپ کو پتہ ہے، اور یہ بیسٹ آپریٹرز آئیں گے، انٹرنیشنل پریکٹس ہوگی، پوری دنیا نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں بھی یہ ماڈل اڈاپٹ کرنا ہے اور ہم G2G بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری منسٹری کی پریفرنس ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو بڈنگ میں جائیں اور سارے آپریٹرز جو ہیں وہ آئیں اور آ کے یہاں پہ ان کو موقع ہم دیں گے۔ قطر کو بھی آفر کیا گورنمنٹ نے، شاید UAE کو بھی آفر کیا جائے۔ تو بیسٹ ماڈل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو بڈنگ ہو اور انٹرنیشنل آپریٹرز کا کمپٹیشن ہو، جو بیسٹ بڈ دے پاکستان اس کو اپنے ایئرپورٹ 1 یا 2 یا 3 جو بھی صورتحال بنے اس کو وہ آؤٹ سورس کرے۔ بہرحال یہ تینوں جو ایئرپورٹس ہیں یہ راڈار پہ ہیں، ان کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، شہریوں کو بہترین سہولتیں ملیں گی، پاکستان کو اپ فرنٹ اماؤنٹ ملے گی اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے گی، اور ایک خاص مدت کے بعد جو بھی طے ہوگی وہ چلے جائیں گے اور سب کچھ واپس ہمارے حوالے کر جائیں گے۔ پھر اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ اس وقت کی حکومتیں وہ فیصلہ کریں گی کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ بالکل کانسیپٹ کلیئر ہے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے۔ اب آ جائیں آپ PIA مدتوں کا بیمار ادارہ ہے، مگر میں نے ان چند ماہ میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ قابل اصلاح ہے، لیکن اس کے لیے بہت سنجیدگی اور تسلسل کی ضرورت ہے اور بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے اس کے لیے چاہیے، کیونکہ PIA جو ہے اگر اس کے یورپ کے اور UK کے روٹس کھل جائیں، جس کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور گول پوسٹ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایکسٹرنل پریشر بھی بے پناہ ہے، اینٹی لابی بھی بہت طاقتور ہے جو PIA کو چاہتی ہے کہ فلائی نہ کرے، کیونکہ PIA کا شیئر میرے پاس فگرز موجود ہیں، کون کون سی ایئر لائن لے گئی ہے، لوٹ کے لے گئی ہے۔ تو دل تو نہیں کرتا کہ PIA کا شیئر واپس آئے، لیکن ہم پورا اپنا زور لگا رہے ہیں اور اس کا یہ ہوگا کہ روٹس کھل جائیں گے تو ٹکٹ بھی ایک دم نیچے آئے گا، کیونکہ کمپٹیشن شروع ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اگر کوئی 12 سے 14 جہاز ایڈ ہو جائیں لیز پہ، ڈرائی لیز پہ، اچھی کیپیسٹی کے، اور ہمارے یہ روٹس کھل جائیں تو ہم اپنی نہ صرف یہ کہ آپریشنل کاسٹ کراس کر جائیں گے، پوری کر جائیں گے، بلکہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ ڈیٹ پرانا ہے، تقریباً 650 یا 700 ارب کے بیچ کا ہے، قومی بینکوں کا زیادہ ڈیٹ ہے، لیکن PIA یہ سارا کر سکتا ہے اگر اسے کام کرنے دیا جائے اور تسلسل رہے، یہ نہ ہو کہ اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہے۔ تسلسل رہے گا تو یہ کام 3 سے 4 سال میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاس جو چند مہینے باقی ہیں، اگر اللہ کو زندگی دینا منظور ہے تو اس میں جو ہم کر جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو فوڈ کوالٹی، اس کو ہم نے امپروو کیا ہے، آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، پہلے کی نسبت فوڈ کوالٹی امپروو ہوئی ہے۔ لاہور میں بہت تباہی تھی، کراچی میں ہمارا اپنا کچن ہے، پنڈی میں بھی اپنا کچن ہے، پنڈی کچن ایئرپورٹ سے بہت دور ہے، اس کو کچھ ٹھیک کیا ہے، مزید ٹھیک کرنے کی گنجائش ہے۔
کراچی والے کی کیپیسٹی کوئی بہتر کیا, امپروو کیا, اس کو 600 لوگ کام کر رہے تھے لیکن وہ معیار نہیں تھا جو چاہیے تھا, معیار بہتر کیا ہے. لاہور میں پتہ نہیں کس کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا ہوا تھا اور وہ ہم جانتے نہیں تھے کون ہے, اس کی معیار بہت گھٹیا تھا. اب پھر انہوں نے کمپیٹیٹیو بڈنگ کی تو اب صورتحال بہتر ہے. دوسری بات ہے جہازوں کی حالت. 14 آپ کے پاس A320 ہے, 4 نئے لیے ہیں لیز پہ, 10 پہلے والے تھے. تو جو نشستیں تھیں وہ 7 جہازوں کی ٹھیک ہونے والی تھی, کوئی حال نہیں تھا نشستوں کا. ان 7 میں سے 2 کی نشستیں ٹھیک ہو گئی ہیں, باقی 5 کی انشاءاللہ مارچ تک مکمل سیٹیں بدل جائیں گی اور وہ بالکل نئی سیٹیں ہوں گی, چینج ہوں گی, لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. کیونکہ یہ A320 گلف میں بھی جا رہا ہے اور یہ ڈومیسٹک فلائٹ بھی کر رہا ہے, تو یہ ایک ٹاسک مکمل ہوگا. دوسری بات ہے آپ کے 777, آپ کے پاس 12 777 ہے. جب یہ چارج لیا تھا 8 فلائی کر رہے تھے, 4 نہیں کر رہے تھے. یہ جو 2 777 ہیں یہ انشاءاللہ ایک اس مہینے اور ایک اگلے مہینے فلیٹ میں واپس آ جائے گا. تو 10 777 فلائی کریں گے, باقی جو 2 ہیں ان کا مشکل کام ہے. یہ جو 777 ہے ان کی بھی سیٹوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں.